اس سارے تناظر میں صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں بلکہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ ان دنوں میں الیکشن اگر ڈیلے ہو جائے اور پھر رمضان ہے اور پھر ورکنگ ڈے ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے، کیونکہ اختیار الیکشن کمیشن کا بالکل ہے، ایک الیکشن کروایا گیا۔ لا کی بھی نا منطق ہوتی ہے۔ کسی زمانے میں ویسٹ میں ایک لا تھا کہ اگر آپ خودکشی کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو سزائے موت ہے۔ اب ذرا غور سے سوچئے اس لا کو کہ اگر کوئی اپنی جان لینے کی کوشش کرے گا اور ناکام ہو جائے گا، پکڑا جائے گا، تو آپ اس کو مار دیں گے۔ اب یہ لا تو تھا، اس ٹائم اس لا کی رسپیکٹ اور امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہوگی، لیکن اس کی کوئی منطق نہیں ہے۔ تو لا ہمیشہ منطق کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اب اس میں بھی پاورز آپ کے پاس ہیں، احترام ہے، لیکن منطق جائز نہیں تھی لوگوں کی جانیں خطرے میں ڈالنے کی۔ ایک طرف آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں بچوں کے ایگزامز کے اوپر کتنا واویلا رہا، اور کسی حد تک درست وہ کہ بچوں کی زندگیاں خطرے میں ہم نہ ڈالیں، لیکن الیکشن میں وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے، اور اس کا جو رزلٹ آیا وہ اس سے بھی دردناک، 10% صرف ووٹنگ۔ تو ایک تو 10% سے بھی کم جو میں نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا 9.6۔ اب مجھے نہیں پتا یہ الیکشن رہے گا، دوبارہ ہوگا، وہ الیکشن کمیشن کو پتا ہے، لیکن میں نے رول دیکھا، پڑھا، جو لوگوں سے سنا کہ 10% سے کم ووٹنگ ہو، 5% وومن ووٹنگ سے کم ہو تو شاید الیکشن کا لدم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو اب الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا، لیکن یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ان حالات میں اتنی جلدی میں الیکشن کروانا، چند دن ویٹ نہ کرنا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر ایک ایسا الیکشن جس پہ سبھی کو اعتراض ہے۔ آپ رات تک دیکھ رہے تھے، پیپلز پارٹی بھی دھاندلی کہہ رہی تھی، نون بھی دھاندلی کہہ رہی تھی، پی ٹی آئی بھی کہہ رہی، سبھی جماعتیں دھاندلی کہہ رہے ہیں۔ یہ آپ سب نے اپنی رات 12 بجے تک سکرینوں پہ دیکھا، یہی دیکھتے ہوئے ہم سوئے۔ تو اس سے پرائم منسٹر عمران خان کا وہ جو درینہ مطالبہ ہے، 2 دہائیوں کا مطالبہ جو ہے پرائم منسٹر عمران خان کا کہ آئیں الیکشن ریفارم کریں، جب الیکشن ہوتا ہے سب ایک دوسرے کے اوپر دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں، جوتوں میں دال بٹتی ہے، ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جاتے ہیں، جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے اس پہ الزامات لگائے جاتے ہیں، جیسے بھی پیپلز پارٹی پہ لگ رہے ہیں۔ جیسے ہی الیکشن ختم ہوتا ہے پھر سب بھول جاتے ہیں، کیونکہ ان تمام چوروں کا انٹرسٹ اسی طرح کے الیکشن میں ہے اصل میں۔ ورنہ جتنا یہ الیکشن کے دن پہ چیختے ہیں، اب آپ مریم بی بی کو دیکھیں، جیسے وہ چیخ رہی ہیں، زبیر صاحب چیخ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی، شہباز شریف صاحب، آپ کو یاد ہے نا جب ہم سینٹ کا آئیڈینٹیفائبل ووٹ کہہ رہے تھے تو ان چوروں کی آپ نے اس میں جو جسٹیفیکیشن تھی وہ سنی تھی آپ نے؟ وجہ توجیہ جو تھی ان کی وہ سنی تھی آپ نے؟ آج یہ رو رہے ہیں، کل یہ الیکشن جیت جائیں گے کوئی دھاندلی کر کے تو یہ بڑے خوش ہوں گے، ہار جائیں گے یہ روئیں گے۔ تو ایک لیڈر ہے پاکستان میں جس کا نام عمران خان ہے، جو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائیں، ہم ہارے یا جیتے آئیں ٹیکنالوجی لے کے آتے ہیں، الیکٹرانک ووٹنگ کروائیں، ٹیکنالوجی لائیں، جیسے امریکہ میں دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے، ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو۔ جب یہ بات ہوتی ہے تو احسن اقبال جیسے شخص جو پڑھے لکھے نارملی معلوم ہوتے ہیں، جو امریکہ کی ایک اچھی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، معلوم تو یہی ہوتا ہے، لیکن وہ بات اتنی جاہل کرتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی۔ مثلا انہوں نے کہا کہ پیپر ٹریل، امریکہ کی طرز کی ووٹنگ کریں گے تو پیپر ٹریل نہیں ہوگا۔ یہ پتہ نہیں کس امریکہ میں رہے، کس میں، اس میں بھی تو 2 نمبری نہیں کی گئی، کیونکہ امریکہ میں پیپر ٹریل بھی ہوتا ہے الیکٹرانک ووٹ کا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اے ٹی ایم سے پیسے نکالتے ہیں تو آپ کو پرچی بھی ملتی ہے ساتھ، پیپر ٹریل بھی ہے آپ کے پاس۔ تو یہ اس طرح کی توجیہ دینا، تو ہم ایک دفعہ دوبارہ دعوت دیتے ہیں انہیں۔ میں بشیر میمن صاحب سے بات کروں گا ان کے ایشو کے اوپر، لیکن اس سے پہلے میں یہ آخری بات کہہ دوں کہ ہم دوبارہ ان کو دعوت دیتے ہیں۔ آج فواد چودھری صاحب نے، انفارمیشن منسٹر نے مارننگ میں جو ایک آفیشل سٹیٹمنٹ دیا اس میں بھی یہ کہا کہ آئیں، اب ایک دوسرے کو آپ لوگ جوتے مار رہے ہیں وہاں پہ نہ ماریں، آئیں بیٹھیں ٹیبل پہ، یہ الیکشن ہو گیا جیسے پہلے بہت سارے الیکشن ہو گئے، آئیں بیٹھ کے ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا کوئی انتظام کر لیں، آئیں جس طریقے سے پرائم منسٹر عمران خان کہہ رہے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ان کی سٹیٹمنٹ تھی کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ پی ٹی آئی کی حکومت کیوں اس پہ بات کر رہی ہے، یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ اور بھائی ہم نے تو سپریم کورٹ کے واضح ڈائریکشن پہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس گئے تھے کہ ہم ہر طرح کی ٹیکنالوجی دینے کو، ہر طرح کی مدد دینے کو تیار ہوں۔ اس وقت میں بھی تھا،
कि आप बराए मेहरबानी ये जो सेनेट के चंद 100 बैलेट पेपर हैं इनको आइडेंटिफाइबल बना लें, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन बदकिस्मती से वो ना हो सका। हम आज दोबारा कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज दोबारा रिकॉर्ड पे है। सुबह इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा, अभी मैं दोबारा दस्तबदस्त आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आए तमाम डिफरेंसेस एक साइड पे रखें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जमहूरियत की बका के लिए, इस कौम की बका के लिए आइए इलेक्शन रिफॉर्म्स करते हैं, लेकिन उन रिफॉर्म्स को करने की कीमत एनआरओ मत रखें। जब हम आपको उन रिफॉर्म्स के लिए बात करते हैं, आप पहले कहते हैं एनआरओ दे दो, एनआरओ ना दें तो आपको कोई रिफॉर्म नहीं चाहिए। तो सिद्ध के दिल से आए, इलेक्शन पे एक रिफॉर्म करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि कौम देख रही है। वरना कौम को अच्छी तरह से पता है कि यह हुकूमत कई दफा इसके ऊपर कोशिश कर चुकी है, और मुझे तो यह लगता है कि इन लोगों को ऐसे ही चोरी चकारी के इलेक्शन जो है वो सूट करते हैं। तो ये मैं इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहता था कि हम इलेक्शन रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, आए हमारे साथ मिलें। आप नहीं भी आएंगे तो हम इलेक्शन रिफॉर्म्स करेंगे। ये मुल्क और इस तरह से आगे नहीं चल सकता। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक असूली फैसला उन्होंने कर लिया और डायरेक्शन दे दी है, अगला इलेक्शन इंशाल्लाह हमने रिफॉर्म्स के साथ करवाना है। इस तरह से इस चोर बाजारी, मंडी, खरीदो फरोख्त, धांधली, एक दूसरे पे इल्जामात, हुकूमती अदारों पे इल्जामात, रात के टाइम टेलीविजन के ऊपर डिफरेंट रिजल्ट्स, ये नहीं चाहिए और कौम इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अब मैं आता हूं बशीर मेमन साहब के इशू के ऊपर। बशीर मेमन साहब के इशू के ऊपर बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ। वैसे तो हम इम्यून हो गए, हमें इतना पता नहीं चलता। मैंने जो मीडिया देखा है और मैंने जो सुना है, जब आप किसी को स्लैंडर करते हैं और स्पेशली मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को स्लैंडर करते हैं, तो लीगल टीम बैठती है वकला की, चैनल की, वो उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को देखती है। मसला अगर मैं कहता हूं कि इन साहब ने या शहबाज साहब जहां बैठे, रिजवान बैठे हैं, इन्होंने फलां करप्शन की है और मैं इंटरव्यू देना चाहता हूं, तो चैनल पूछेगा कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है? हम बिल्कुल आपको एयर करते हैं, आपका इंटरव्यू करते हैं, आप जरा वो डॉक्यूमेंट दिखाइए जिनकी बेस के ऊपर आपने हमारे चैनल, जैसे शाहजेब खानजादा साहब के चैनल के ऊपर ये हुआ, तो आप आइए हमें दिखाइए कि आपके पास कोई सबूत है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा। अब अगर मैं यहां से कह दूं कि ये शाहजेब खानजादा साहब ने नवाज शरीफ साहब से पैसे लिए हैं और उसके एवज ये प्रोग्राम रन किया है, तो इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है? मेरी इस बात की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। इससे शाहजेब खानजादा साहब जो हैं वो बिल्कुल भी मुजरिम डिक्लेयर नहीं हो जाते। इसी तरह से ये उस टीवी चैनल के एडिटोरियल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो पहले तसल्ली कर लेते, बेशक वो डॉक्यूमेंट ना दिखाते, वो पहले तसल्ली कर लेते कि जो बातें मेमन साहब कह रहे हैं उनका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इररिफ्यूटेबल उसके अंदर रेफरेंस मौजूद है, और अगर कल को कोर्ट ऑफ लॉ में जाना पड़ा तो हम डिफेंड कर सकते हैं। हमारे यहां नया रवाज है, आप किसी को भी स्पीकर पकड़ा दें, वो किसी को गंदी गालियां दे और बाद में कहे हमने तो कुछ नहीं कहा, वो गंदी गालियां दे रहा, उसको माने। आपकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर यहां बैठ के मैं बात कर रहा हूं, ये फोरम यूज कर रहा हूं पीआईडी का, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आज की गवर्नमेंट की है, मैं यहां से जो कहता हूं। इसी तरह जब एक टीवी चैनल अपना फोरम देता है तो क्या वो किसी को कुछ भी कहने देगा उस टीवी चैनल पे? कल को फिर इजाजत दीजिए कोई आके मजहब के ऊपर जो मर्जी बात करे, तो वह नौजुबिल्ला, कल को आके कोई पाकिस्तान को गालियां दे वहां पे, आप कहें हमारा तो फोरम है, क्या हो रहा है? ऐसे जंगल का निजाम तो नहीं चल सकता। ये तो एजेंडा ड्रिवन लगता है कि आप एक शख्स को उसकी विशेष के मुताबिक अपना प्लेटफॉर्म दें, एक बिल्ड करें। बच्चा कोई नहीं होता, कान में रोटी कोई नहीं डालता। रात के 10 बजे आप एक एजेंडा शुरू करें, सुबह आपके अपोजिशन के लीडरों की स्टेटमेंट्स पहले से घड़ी हुई हो। वो लोग जो आपको याद है, वही मरियम औरंगजेब साहबा जो 11 बजे से पहले जिनकी स्टेटमेंट कोई नहीं आती, और आपको याद है जब बिजली बंद हुई थी तो बिजली आ भी गई थी, सब कुछ हो गया था, तो उनकी स्टेटमेंट आई थी। जब उन्हें मैंने याद करवाया था कि मोहतरमा आप लेट हो गई हैं, मेहनत किया करें अपने काम पे, इतनी लेट स्टेटमेंट नहीं देते। इन सब की 10 बजे स्टेटमेंट्स लिखी हुई बशीर मेमन पे शुरू हो जाती हैं। दैट मीन ये ऑर्केस्ट्रेटेड था, संगत थी, तबले पे कोई था, हारमोनियम पे कोई था, माइक पे कोई था, ये संगत के साथ काम चल रहा था। क्यों चल रहा था वो आपके सामने रखता हूं, कोई और अखबार नहीं रखूंगा। सबसे पहले दी न्यूज, ये दी न्यूज में एक इश्तिहार दिया हुआ है
یہ कंपनी है, ये 21 फरवरी, ये आज का इश्तिहार नहीं है, ये कंपनी है जिसने इश्तिहार दिया कि कंपनी हमारा ट्रेडमार्क जाली तरीके से इस्तेमाल कर रही है। ये कंपनी कह रही है, जंग के मुताबिक, न्यूज के मुताबिक और जंग के मुताबिक, दोनों के ऊपर इश्तिहार है, एक जंग का है और एक द न्यूज का है, इंग्लिश और उर्दू दोनों में दिखा रहा हूं कि कंपनी कह रही है कि हमारा नाम फोर्जरी के साथ जाली तरीके से इस्तेमाल करके हमारे बिजनेस किया जा रहा है। ये कौन सी कंपनी है? मैं नाम नहीं लेता, बिजनेस कंपनी है, आपने उनसे ऐड लेने होते हैं इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेता, वरना आपको डॉक्यूमेंट दे दूंगा, इनकी कॉपीज आपको, इन पे नाम नजर आएंगे, ये अखबार के ऐड पे भी आपको नजर आ रहा होगा। इस कंपनी को लाइसेंस मिला हुआ है 1997 का। कब का? 1997 से। ये एक बड़ी मशहूर कंपनी है पाकिस्तान की, 1997 से ये कारोबार कर रही है, इनका लाइसेंस है जो इन्होंने उस टाइम 97 में गवर्नमेंट वैसे किसकी थी? नवाज शरीफ साहब की, तो अच्छी गवर्नमेंट थी, अच्छा ही लाइसेंस इशू हुआ होगा। ये 97 में लाइसेंस इशू हुआ इनको कि ये इस नाम के ऊपर घी, ऑयल, कुकिंग ऑयल, वनस्पति घी, उसकी ये कंपनी और ये बिजनेस कर सकते हैं। ये इनका डिटेल्ड लाइसेंस है। उसके बाद ये भी इनके पुराने, सालों पुराने लाइसेंस है इसी कंपनी के, जो पाकिस्तान के डिफरेंट वफाकी इदारे जो लाइसेंस कॉपीराइट्स को मैनेज करते हैं, उन्होंने इनको लाइसेंस दिए हुए हैं और ये एक बड़ी कंपनी है। अब यही कंपनी, एक मैंने पहले आपको 21 तारीख का ऐड दिखाया, 21 फरवरी का ऐड दिखाया, ये एक और ऐड है, ये आप देख लीजिए, ये एक और ऐड है। ये कंपनी चीख रही है, जंग और न्यूज में एड्स हैं कि जी हमारे बिजनेस के साथ दो नंबरी हो रही है, हमारा जो ट्रेडमार्क है, हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो मार्का है, ब्रांड नेम है, उसमें जाली तरीके से बिजनेस करके बेचा जा रहा है। देश वहां और भी इश्तिहार हैं, लेकिन मैंने आपके सामने ये 3-4 रखे हैं। ये 4 डिफरेंट डेट्स के, जनवरी फरवरी के अंदर ये 4 डिफरेंट डेट्स के जो इश्तिहारात हैं, ये आपके सामने जंग दी न्यूज के मौजूद हैं। ये एक और सर्टिफिकेट है जो सालों पुराना है, जो इसी कंपनी को एक और इदारा इशू करता है, ताकि पता चलता है कि ये एक सिक्काबंद कंपनी है जो अपना बिजनेस कर रही है। ये ISO सर्टिफिकेशन है जो 2005 में इसी कंपनी को जारी होती है, इसी ब्रांड नेम के साथ, ताकि कोई ये ना कहे कि ये तो बशीर मेमन साहब ने बात की तो आप बाहर ले आए चीजें। ये 2005 का सर्टिफिकेट इसी कंपनी को, 1997 का मैं आपको दिखा चुका हूं। अब हुआ क्या, इस कंपनी के साथ हुआ ये कि एक नई कंपनी रजिस्टर्ड की जाती है बशीर मेमन साहब के बेटे की तरफ से, 2019 में की जाती है। अगर मैं गलत नहीं तो कोई डेट्स चेक कर ले कि क्या उस टाइम बशीर मेमन साहब नौकरी में थे कि नहीं थे। घी की मिल लगाने में मैंने बहुत एक्सपर्ट्स के साथ बात की तो पता चला कि 1.5 साल कम से कम लगता है, क्योंकि आप बशीर मेमन साहब के इंटरव्यूज देख के लगता है कि उनकी स्पीड बहुत कम, बहुत तेज है, तो उन्हें 1 साल लग गया होगा। और जब उन्होंने ये कारोबार शुरू किया, जो डेट हमारे सामने है, तो उससे ये नजर आता है कि ये नून लीग की गवर्नमेंट के अंदर मिल लगी थी जो उनके बेटे ने लगाई थी, और ये इस कंपनी के नाम पे जालसाजी के साथ लगाई गई। अब इस कंपनी ने, आपने कहा कि ये सारी चीजें दे दी, तो क्या ये कंपनी अदालत गई? जी बिल्कुल गई। ये अदालत में इनको स्टे ऑर्डर मिला IPO का, ये इस साल के शुरू में ये अदालत गई कंपनी, अदालत ने स्टे ऑर्डर दिया। क्या स्टे ऑर्डर दिया? कि जो बशीर मेमन साहब के बेटे ने कंपनी बनाई, जो जाली तरीके से इस कंपनी का बिजनेस इस्तेमाल, मैं नहीं कह रहा, ये वो कंपनी कह रही है, उनके अखबारात में इश्तिहार कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, अखबारात में मैं उन्हें एलिज नहीं कर रहा, ये वो कंपनी कह रही है। अखबारात के इश्तिहार आपके सामने रखें, अदालत का ये फैसला आपके सामने रख रहा हूं कि ये जो अल मुश्तबा ऑयल घी कंपनी है जो बशीर मेमन साहब के बेटे की है, और उन्होंने कल कंफर्म भी किया मीडिया पे, और ये मैं सब कुछ इसलिए लाया हूं कि हमारे एक बहुत ही उम्दा रिपोर्टर हैं, बहुत ही अच्छे रिपोर्टर हैं जियो ग्रुप से, जाहिद गशकोरी मेरे दोस्त भी हैं और बहुत ही मेहनतकश और बहुत ही उम्दा रिपोर्टर हैं। उन्होंने भी कल रिपोर्ट किया कि उनकी घी की मिल के ऊपर छापा पड़ गया, गवर्नमेंट उसके ऊपर एक ऐसी कार्रवाई कर रही है बदला लेने के लिए। तो ये अगर किसी की रोजे से आंखें बंद ना हो रही हो तो खोल के देखिए
کہ عدالت کا فیصلہ ہے جس نے اسٹے آرڈر دیا, لاہور کی عدالت, کاپی رائٹس کے اوپر انہوں نے انہیں اسٹے آرڈر دیا. یہ بڑا کلیئر المجتبہ کمپنی کے خلاف یہ اسٹے آرڈر ایشو ہوا جس میں انہیں منع کیا گیا کہ آپ ان چیزوں سے مت بیچیں, آپ ان کے نام سے چیزیں مت بیچیں. یہ ایک اور عدالت میں وہ گئے. یہ میں معذرت چاہتا ہوں, یہ اسلام آباد کی ٹریبونل تھی جو پہلے دکھائی آپ کو, جو پہلے میں نے آپ کو فیصلہ دکھایا. یہ اب لاہور کی ٹریبونل ہے کیونکہ ڈفرنٹ جگہوں پہ گھی بک رہا ہے. تو یہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اسٹے آرڈر دیا جائے. تو یہ آنریبل انٹلیکچوئل پراپرٹی ٹریبونل جو ہے انہوں نے یہ اسٹے آرڈر دیا, اور یہ بڑا واضح لکھا ہوا ہے فیصلے کے تیسرے پیج پہ کہ یہ جو ان کی کمپنی ہے ان کو منع کر دیا ہے کہ یہ اس برانڈ نیم کے ساتھ جو کسی اور کا ہے, کسی اور کی ملکیت ہے, یہ جعل سازی نہ کریں, یہ چیزیں مت بیچیں آپ. تو یہ 2 اسٹے آرڈرز ہو گئے. اس کے بعد اسی کمپنی کی جو وکلا کی ٹیم ہے انہوں نے ایک لیٹر لکھا, انفارم کیا, ان کی وہی کمپنی جس پہ یہ کہہ رہے ہیں کل چھاپا پڑا, ان کو انفارم کیا کہ آپ یہ جعل سازی نہ کریں, عدالت نے اسٹے آرڈر دے دیا ہے. اب آپ کہتے ہوں گے انہوں نے اب کیا کہا کل کہ جی وہاں کوئی پروڈکشن نہیں ہو رہی تھی. یہ آسان طریقہ ہوتا ہے, جب آپ کسی کے برانڈ نیم بنانے کا آپ الزام ہوتا ہے تو آپ اپنی فیکٹری دکھاتے ہیں کہ جی یہ جھوٹا الزام ہے, ہمارے ہاں تو کوئی ایسی پروڈکشن نہیں ہو رہی. تو آپ پروڈکشن ہو رہی ہے کہ نہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ رسیدیں ہیں ان کے گھی کی جو دکان والے بیچ رہے ہیں, یہ تمام دکانوں کے فون نمبر سب کچھ میں دیتا ہوں جن دکانوں کے اوپر ان کا وہ جعلی نام سے گھی بک رہا ہے. ویسے تو بشیر میمن صاحب سلپری ثابت ہوئے ہیں, لیکن ان کا یہ جو سلپری بزنس ہے گھی کا, یہ تمام ان سٹوروں کے اوپر ان کی رسیدیں دیکھ لیجئے کہ بک رہا ہے. پھر یہ کہاں پروڈیوس ہو رہا ہے اگر بک نہیں رہا تو؟ اسی کمپنی کی طرف سے جس پہ عدالت نے سٹے بھی دیا ہوا ہے. اب اس کے علاوہ اگلی بات میں مبینہ طور پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کی انویسٹیگیشن ہونا ضروری ہے, اس کا میں ان پہ حتمی الزام نہیں لگا رہا, اگلی بات کا واضح رہیے. یہ میری ابھی بھی ایک بڑے مایاناز جرنلسٹ سے بات ہوئی, انہوں نے مجھے بتایا تو یہ مبینہ طور پر ہے, اس کی انویسٹیگیشن ہوگی. ہے میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں بشیر میمن صاحب کے ساتھ, کیا آپ کی 3 ملیں ہیں ساؤتھ وزیرستان میں؟ کیا آپ وہاں پر, آپ سب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اگر ایک لاہور میں, فیصل آباد میں, سندھ میں مل پام آئل امپورٹ کرتی ہے باہر سے تو اسے ٹیکس دینا پڑتا ہے. 12 کروڑ کا تقریباً ایک کنٹینر آتا ہے, ایک یونٹ آتا ہے, اور اس کے اوپر آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے امپورٹ کا. ساؤتھ وزیرستان ٹیکس فری زون ہے. کیا آپ نے, میرا سوال ہے کہ وہاں 3 ملیں صرف اس لیے لگائی ہوئی ہیں, یہ میرا سوال ہے آپ سے, کہ آپ وہاں پر امپورٹ کریں, ٹیکس چوری کریں اور بعد میں وہی خام تیل جو ہے وہ ملک کی دوسری ملوں میں استعمال کریں, دوسرے لوگوں کو بیچ دیں یا اپنی انڈسٹری میں استعمال کریں, کیونکہ آپ نے ٹیکس نہیں دیا, وہ ٹیکس فری زون ہے, آپ کو کروڑوں روپے کا فائدہ ہو جاتا ہے صرف اسی میں. کیا دوسرا سوال ہے کہ ان ملوں میں 5 لوگ نہیں بیٹھے, 6 لوگ, اور باقی کاغذوں میں لوگ ہیں. میں نے دوبارہ کہا کہ یہ میں ان پہ کوئی حتمی بات نہیں کر رہا, یہ میں سوال اٹھا رہا ہوں, اس کی انویسٹیگیشن کرنی پڑے گی ایف آئی اے کو بھی, اور آف کورس ایف آئی اے میں کچھ ان کے چاہنے والے بھی بیٹھے ہوں گے, ان کو بھی یہ سوچنا پڑے گا اور سننا پڑے گا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اپنے رینک اینڈ فائل کے اندر انصاف کروانا جانتی ہے تو آپ سے آپ کے رینک اینڈ فائل کے اندر بھی انصاف کروانا جانتی ہے اور کروائے گی. یہ کام اور نہیں چلے گا. آپ کے امپلائیز, میں اب کی بات نہیں کہہ رہا, یہ ماضی میں بات کر رہا ہوں جب یہ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے, کیا میرا سوال ہے کہ ایف آئی اے کے امپلائیز نے لوگوں کو, ڈسٹریبیوٹرز کو دھونس نہیں دی کہ وہ ان کا مال ضرور بیچیں؟ کیا آپ نے اپنی پوزیشن استعمال کر کے اپنے بزنس کو بڑھایا؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے. کیا آپ منی ٹریل دیں گے آپ کے بیٹے کی فلور ملز, یا اگر گھی ملز ہیں اور کتنی ہیں, وہ کہاں سے لگی, وہ پیسہ کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ تو اصل میں آپ کے سامنے بات یہ رکھنی تھی کہ یہ تمام چیزیں بہت مہینوں سے ان پہ ہو رہی تھی, ان کی گورنمنٹ میں بھی ہو رہی تھی, اور انہیں پتا تھا کہ عمران خان نے ایک نہ ایک دن انہیں بھی ہاتھ ڈالنا ہے جعل سازی پہ, ٹیکس چوری کرنے پہ. انہیں کیونکہ پتا تھا کہ اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور میں نے آپ کو سٹے آرڈر دکھا دیے اس سال کے شروع کے جو عدالتوں سے ان کے خلاف ملے, اور انہیں پتا تھا کہ اب ان قریب ان سٹے آرڈرز کی وجہ سے اب ہمارے اوپر قدغن لگنی ہے, اور اس سارے پروسیس میں ہم کیوں نہ کنٹروورشل کر دیں.
یہ بھی وہ سیاسی انتقام کی زد میں چلے جائیں, جیسے شریف جاتے ہیں, جیسے پیپلز پارٹی جاتی ہے, تو انہوں نے کہا ہمارے ساتھ بھی سیاسی انتقام ہو رہا ہے. ابھی 2 دن پہلے آپ نے دیکھا دنیا نیوز کے اوپر جنید سلیم صاحب نے ایک سٹوری بریک کی, جس میں انہوں نے جنید سلیم صاحب سے ریکویسٹ کی کہ ابھی جو آئی جی انعام غنی ہیں, جو کہ میرے خیال میں ایک ونڈرفل آفیسر ہیں, ان کو ڈی جی ایف آئی اے نہ لگایا جائے, آپ پرائم منسٹر کو پرسو کریں. میمن صاحب تسی ہوتے امب لین گئے سو جنید سلیم صاحب دے کول, آپ تو اتنے ڈیسنٹ بنتے ہیں, آپ جب کبھی پرائم منسٹر کو ملتے تھے تو اچھی طرح یاد ہے پورے پرائم منسٹر ہاؤس کو کہ آپ کی کمر میں اتنا جھکاؤ تھا کہ خدشہ ہوتا تھا کہیں سامنے لیٹ نہ جائیں آپ, کیونکہ آپ کو خوشامد کر کے پوسٹنگ چاہیے, کام تو آپ نے کرنا نہیں. تو مجھے یہ جواب دیں کہ جنید سلیم صاحب نے ادھر بالٹی میں امب ڈالے ہوئے تھے ٹھنڈے کر کے جو آپ کھانے گئے تھے, کیا آپ نے وہاں پر کم از کم 22 سگریٹ نہیں پیے تھے بیٹھ کے, اتنے پریشان تھے آپ؟ کیا وہاں پہ 2 ایشٹرے خالی نہیں ہوئی تھی آپ کے سگریٹ سے؟ تو آپ کس دھوئیں میں رہتے ہیں؟ دھوئیں سے باہر آئیے. عمران خان کو کنٹراورشل کرنے والے بہت آئے, آپ سے پہلے بھی بہت آئے, نہیں کر سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان ایک ایماندار لیڈر ہے, وہ کام کرتا ہے جو اپنی قوم کو بتا بھی سکتا ہے. عمران خان نے جس ایک کیس کے بارے میں آپ کو کہا تھا وہ کابینہ کے اندر کہا تھا, بمانگ دوہل کہا تھا, سب کے سامنے کہا تھا. تو اصل کچا چٹھا آپ کا یہ ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اس کا جواب دیں گے. میں نے آپ سے سوال اٹھائے ہیں, اگر آپ انوسنٹ ہیں تو آئیے, میں اپنی یہ تمام چیزیں واپس لے لوں گا آپ پہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. کیا یہ کیسز کورٹ میں ہیں؟ کیا آپ کے خلاف سٹے آرڈر آیا آپ کے بیٹے کے؟ کیا آپ, میں نے جو سوال پوچھے, کیا ساؤتھ وزیرستان میں یہ آپ کی 3 ملز ہیں, کیا وہاں پر کتنی امپورٹ ہوتی ہے, کتنا کنزیوم ہوتا ہے, کتنا گھی وہاں آپ بناتے ہیں؟ تو یہ سب کچھ انویسٹیگیٹ ہوگا اور آپ کو سوالوں کے جواب بھی دینے پڑیں گے, اور جو پہلے آپ جعل سازی کر کے پیسہ کما چکے ہیں اس کے اوپر آپ کو جواب دینا ہوگا. اور اب جنید سلیم صاحب کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے, تو آپ بتائیے انعام غنی صاحب نے آپ کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا کہ آپ لابی کرتے پھر رہے تھے ان کی پوسٹنگ رکوانے کے لیے, آپ لاہور تک پہنچے. اور یہ تو ایک جنید سلیم صاحب نے بتایا آن ریکارڈ, آف دی ریکارڈ کئی اور لوگوں نے بھی ذکر کیا یہ کہ بڑی فکر تھی. کیا آپ کو فکر یہ تھی کہ یہ تمام کارنامے جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے؟ تو یہ جو پی ایس کیو ہے اور آئی پی او ہے, ان دونوں کو اس کمپنی نے کئی مہینے پہلے اپلیکیشن دی تھی جو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. یہ دیکھیے, یہ جو کمپنی جن کے نام پہ جعل سازی ہو رہی, کئی مہینے پہلے انہوں نے پی ایس کیو کو اپلیکیشن دی, آئی پی او کو اپلیکیشن دی, یہ نوٹس بھیجے لیگل انہوں نے آئی پی او کو, پی ایس کیو کو, کہ آپ ہمیں یہ داد رسی ہماری کریں, ہمارے ساتھ جعل سازی ہو رہی ہے. اس کے اوپر آپ کی 2 نمبری کے اوپر ایک کاروائی ہو رہی ہے جس پہ میں کہتا ہوں میرے خیال میں تو آپ کی مل فوری سیل ہونی چاہیے جو کچھ آپ نے کیا ہوا ہے. یہ جو اتنے لاکھوں روپے انہوں نے اخباروں میں اشتہار دیے کہ آپ جعل سازی کر رہے ہیں, یہ ان بیچاروں کی کوئی داد رسی نہیں ہونی؟ تو آپ آ کے بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو اب یہ جو سوال میں نے اٹھائے ہیں ان کے اوپر اب آپ کو جواب دینا پڑے گا. NE-249 کا الیکشن, ملک میں کورونا کی صورتحال اور پھر بشیر میمن کے انٹرویو کے حوالے سے بات کر رہے تھے معاون خصوصی شہباز گل. براہ راست یہ مناظر ہم نے آپ کو دکھائے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے.